خرجت الرتبۃ من القنو، الخروج لکھا نا یہاں من الشیء، من الشیء، خرجت الرتبۃ من القنو، یہ کیا گو؟ القنو ہوتا ہے گچھا، کھجوروں کا ہوتا ہے نا گچھا، اس میں سے ایک کھجور باہر نکل آئے، گچھے سے الگ ہو جائے، اس کے لیے کہتے ہیں کیا؟ فسق. مثلا خرجت فسقت، سوری فسقت، خرجت نہیں. فسقت الرتبۃ من القنو، قنو کہتے ہیں کھجور کا گچھا، ٹھیک ہے. خرجت یاد رکھو، خرجت الرتبۃ من القنو، القنو کا مطلب ہوتا ہے کھجوروں کا گچھا، گچھنش نیرنا الگ، ٹھیک ہے. یا کہتے ہیں مثلا کہتے ہیں الفارۃ الفاسقہ، الفویسقہ. ویقال، لفظ کو دیکھنا قرآنی ٹرم ہے نا، بار بار آیا ہے قرآن پاک میں، اس لیے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں. ویقال فارۃ فویسقۃ، فویسقۃ کیا سے کہتے ہیں؟ فویسقہ کیا ہے؟ فعیلہ کے وزن پر اسم تصغیر ہے، نہیں سمجھے؟ رجل کیا ہوتا ہے؟ مرد. رجیل مردانہ، نکٹر، چھوٹی مرد، مہنگے. رجیل فعیل کے وزن پر کیا بنتا ہے؟ اسم تصغیر. اسی طرح سے فاسقن سے بنا فویسقن یا فویسقۃ، چھوٹی. فارۃ فویسقۃ اس چوہیا کو کہتے ہیں جو بل سے نکلتی ہے پھر گھستی ہے، بل سے نکلتی ہے پھر گھستی ہے، نکلتی ہے. اسی مناسبت سے شریعت میں بھی فاسق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہوا پھر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے باہر نہیں، ایسے کام کرتا ہے کہ جو اسلام میں مقبول نہیں ہے، یعنی دوران اسلام میں. شرعاً یوت سہل چھُ بیاکھ اسلام مز نیبر کڑُن، اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل کسی کو آپ یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا، کتنا مشکل ہے. ایک شخص نے کلمہ پڑھا تو آپ کیا کہتے ہو اس کو؟ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے. تو کلمہ چھوڑ دے گا یا اس کے خلاف عمل کرے، یہ اعلان کرے گا کہ مجھے اب یہ پسند نہیں ہے، تو کافر ہو گیا. اس کے بغیر دوسری ساری صورتیں کفر سے کم تر ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ کسی نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھنے کی ہیں، روز دورنے کی ہیں، کہیں چیز دورنے، مسلمان چھا کیوں چھوڑ ہے کہ نہیں؟ مسلمان تو ہے. ایک صحابی نے تو کلمہ پڑھا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، شہید ہو گیا، گیا جنت میں. آپ نماز پڑھ. اعمال صالحہ سے ایمان کی تصدیق ہوتی ہے، سمجھے؟ اس لیے کسی انسان کو فٹافٹ جنبش قلم اسلام سے خارج کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. فارۃ فویسقۃ، یہ تو لغتاً تھا، لغتاً اس کے معنی تھے. اب شرعاً دیکھیے، شرعاً اس کے معنی ہیں الخروج عن الطاعہ، میں کیا بولیے؟ اطاعت سے نکل جانا، اور آ گیا پھر وہی کام کیا، پھر نکل گیا. الخروج عن الاطاعہ، کیا؟ اطاعت سے باہر نکل آنا. اور
ویقال، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس کی تشریح ویقال هو العامل بغیر ما یعتقد یہ کیا گو عامل بغیر ما یعتقد کیا گو عمر صلاح عامل بغیر ما یعتقد کیا گو عامل میں نے کام کرنے میں، عامل کے بجائے عملہ بغیر ما یعتقد، کیا مطلب؟ وہ کام کیا جو اپنے عقیدے کے خلاف کام کیا، جس پر اس کا عقیدہ ہے اس کے، مثلا رجل يحب يدعي انه يحب الله ورسوله، رجل يدعي انه يحب الله ورسوله یا انه يحب الرسول، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ولا يتبعه، رجل يدعي انه يؤمن بالله تعالى ولكنه لا يطيعه ولا يعتقد ان الله واحد ولكنه يعمل عملا غير ما يعتقد، عمل کرتا ہے اسی کو فاسق کہتے ہیں۔ رجل يعتقد ان اللحية سنة، يعتقد ان اللحية سنة ولكنه لا يبقى على عمله، اپنے کام پر نہیں، اس پر لا يداوم عليها۔ الآن رجل يعتقد ان الصلاة لازمة واجبة ولكنه لا يصلي، رجل يعتقد ان الصلاة واجبة ولكنه لا يصلي، صحیح؟ رجل يعتقد ان الحج لازم في الإسلام لمن يستطيع، على من يستطيع واجب له ولكنه لا يذهب إلى الحج ولا يحج فهو فاسق شرعا، کیا شرعا الخروج عن الطاعة ويقال هو العامل بغیر ما يعتقد، وہ چیز کرتا ہے جس پر اس کا عقیدہ نہیں ہے، وعکسہ منافق، والمنافق يعمل بغیر ما يعتقد، والمنافق يعتقد شيئا ويعمل الصالح، الفاسق هو كل من هو مؤمن يؤمن بالله تعالى ولكنه لا يعمل بما يعتقد، والمنافق هو يعمل بما لا يؤمن صحیح، هو لا يؤمن الله ورسوله، لا يؤمن بالله ورسوله ولكنه يأتي بالعمل الصالح، يأتي بالعمل الخير ليري الناس، تاکہ لوگوں کو دکھائے۔ اب سمجھ میں آیا؟ قرآن پاک کی ٹرم ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ فاسق اور منافق کا یہی فرق ہے کہ فاسق وہ شخص ہوتا ہے کہ دل سے وہ ایک چیز پر عقیدہ رکھتا ہو لیکن عمل نہ کرے، اور منافق کیا ہوتا ہے؟ دل سے ہی ایمان نہ ہو لیکن ظاہراً عمل کرے ایمان والا۔ زیادہ خطرناک کچھ منافق کو زیادہ خطرناک۔ اب اگر لغوی طور پہ آپ کو لفظ کی سمجھ میں آئی تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو نحوی تشریح دیکھیں، یہ فاسقین کیوں آیا ادھر، اس کو آپ اس کا فوٹو لے لیجیے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے فاسقین جو ہمارا ہے، یہ فاسقون سے فاسقین کیوں ہو گیا؟ وما يضل به الا الفاسقین، یہاں دو لفظوں پر آپ غور کریں، ایک ہے حرف نفی، ایک ہے حرف استثناء۔ استثناء سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟
کسے کہتے ہیں؟ ایکسیپشن کو. اور اس کے لیے عربی میں 6 حرف آتے ہیں. حروف الاستثناء. حروف الاستثناء ان کو یاد رکھنی. گرامر میں پڑھیں گے آپ 3 جلد میں شاید, یا 2 میں 3 میں شاید. حروف الاستثناء ایکسیپشنل ورڈس. یہ کون کون ہیں؟ ایک تو اللہ ہے, ایک وہ بڑے, ایک وہ اللہ. 6 ہیں. ایک ہے اللہ. اللہ مانے بغیر. سوا کا مطلب بھی ہے بغیر. غیرہ کا مطلب بھی ہے بغیر, غیر المغضوب علیہم ہے. اور حاشا بھی ہے, حاشا بھی ہے. اور خلا بھی ہے, خلا. یہ ان سے استثناء کرتے ہیں ہم. دونا نہیں ہے, دونا نہیں ہے. دونا اور چیز ہے. ادا بھی ہے, ادا. ادا ایسے ادا. دونا کبھی کبھی ہم استثناء کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ حروف الاستثناء میں شامل نہیں ہے. اب ان کا کیا حکم ہے اعراب کے اعتبار سے, یہ تو آپ گرامر میں پڑھیں گے. اللہ کا میں بتاتا ہوں صرف آپ کو. اللہ کا, اللہ کا اعراب 3 طرح سے آتا ہے. جب اللہ سے استثناء کریں تو 3 طرح سے آتا ہے. استثناء ایک یہ کہ استثناء تام ہو اور مثبت ہو. تو کیا کو مثلا ہم یوں کہیں, استثناء تام ہے اور مثبت ہے. مثلا نجح الطلاب. یہ نظر آتا ہے کہ بلیک سے لکھوں, بلیک سے لکھوں. ان کو آپ گرامر میں پڑھیں گے, اوپر دیکھ لیجیے, اس کو دیکھ لیجیے. وہ فاسقین کا, یہ فاسقون سے فاسقین کیوں ہو گیا وہ بتاؤں گا آپ کو. پہلا ہے استثناء. کیا بولا میں نے؟ تام. استثناء تام اور منفی. تام مانے پورا, تام و منفی. تام میں ابھی بتاتا ہوں کیوں. مثلا ہم نے کہا ما نحو ما نجح الطلاب. ادھر لکھوں, ایک ہے استثناء کیا تام. اللہ سے 3 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تامن منفیًا, منفیًا. دوسرا ہوتا ہے تامن مثبتاً, مثبتاً. اور تیسرا ہے ناقصاً منفیًا. یہ آپ گرامر میں پورا پڑھیں گے. میں جملے 3 جملوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے کی مثال ہے مثلا نجح الطلاب, نجح الطلاب, ما نجح الطلاب, ما نجح, ما نجح الطلاب الا طالبا, الا طالبا. یہاں ما اور یہاں الا استثناء ہے نا. اب یہ تام ہم کہیں گے اس کو. کیوں؟ کیونکہ یہ الا سے پہلے طلاب کا ذکر آیا ہے اور الا کے بعد بھی طلاب کا ذکر ہے, اور ہے منفی.
تو جب استثناء تام اور منفی ہو، بولو، جب استثناء تام اور منفی ہو تو ہاں اس کو، یہ حرف استثناء ہے، حرف استثناء، ٹھیک ہے، اور یہ ما نافیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مستثنیٰ منہ ہے، مستثنیٰ منہ ہے، پورا گرام مستثنیٰ۔ اب اسی لیے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو ایک دن مہینے میں نائٹ پر ضرور آنا ہے جہاں تفصیل سے یہ چیز سمجھائی جائے، جو میرا طریقہ ہے سمجھانے کا۔ نافیہ ہے نا، اور طلاب جو ہے یہ مستثنیٰ منہ ہے، ٹھیک ہے، وہ منہ اس سے ہم نے نکالا، کیا نکالا؟ مستثنیٰ، یہ مستثنیٰ، اس سے ہم نے یہ نکالا، یہ حرف استثناء ہے، یہ مستثنیٰ منہ ہے، اور یہ مستثنیٰ، سمجھ میں آیا؟ اس اسلوب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اسلوب الاستثناء منفیاً تام، پورا ہے تام، کیونکہ ادھر بھی طلاب کا ذکر ہے، ادھر بھی طلاب کا ذکر ہے، کلیئر ہے؟ اور جب اس طرح سے جملہ ہے نا، اور مثبت نہیں ہے، مثبت نجح، یوں کہیں گے نجح الطلاب الا طالبا، کیا مطلب نجح الطلاب الا؟ آئیے میں دوبارہ ادھر لکھتا ہوں، ایک ہے مستثنیٰ، ایک پہلا مستثنیٰ کیا؟ تامن مثبتاً، نحو، دیکھیے اب یہ گرامر کی چیز ہے، یہ تفصیل سے الگ اس اسلوب میں سمجھائی جائے گی، یہاں میں فاسقین بتاؤں گا آپ کو۔ تو پہلا اسلوب ہے کیا کہ مثلا نحو نجح الطلاب، یہ مثبت ہے، منفی نہیں ہے، نجح الطلاب، نجح الطلاب نجح الطلاب الا طالبا، کیا سے کو معنی ہے؟ مثبت ہے نا، منفی نہیں ہے، پہلے استثناء کیا ہم نے، یعنی طالب علم کامیاب ہو گئے ایک طالب علم کے بغیر، یہاں منفی نہیں ہے، مثبت ہے، سمجھ میں؟ تو ایسی صورت میں مستثنیٰ جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ منصوب، وجوباً، وجوباً مانے لازمی طور پر، کب؟ جب مستثنیٰ، جب اس اسلوب الاستثناء جب تام ہو اور مثبت ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ مستثنیٰ منہ منصوب آتا ہے، کلیئر ہو گیا؟ اب اگر منفی ہے، مثلا ادھر ما کر دیں گے ہم، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ سارے طالب علم کامیاب ہو گئے سوائے ایک کے۔ اب دیکھیے ادھر ہم کہیں گے ما نجح، یہی جملہ، ما نجح الطلاب، ما نجح الطلاب الا طالبا، کیا گویا؟ مستثنیٰ اسلوب کیا ہے؟ منفی ہے اور تام ہے، کیونکہ اللہ سے پہلے بھی طلاب کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی ذکر ہے۔ اب اس میں آپ دو طرح سے اعراب آ سکتا ہے، ایک یہ کہ ما نجح، یہاں مستثنیٰ ہے لیکن مستثنیٰ منفی ہے، تام ہے، پورا ہے، تام مانے حرف استثناء سے، یعنی اللہ سے پہلے بھی ذکر ہے اس چیز کا، اس کے بعد بھی، اس لیے تام ہے۔ کیا کہیں گے اس صورت میں؟ کیا کہیں گے آپ؟ طالباً بھی کہو گے اور طالبن بھی کہو گے، طالبن، یہ کیوں کہا آپ نے طالبن؟
یہ طالبن کیوں کہا؟ طالبن بھی ہے، یہ جوازن ہے، یعنی کیا یہ کہیں گے جوازن، یعنی اس میں جائز ہے. جب آپ کا اسلوب الاستثناء منفی ہو اور تام ہو، اس میں آپ مستثنی منہ منصوب بھی لا سکتے ہیں، اور اس میں جائز ہے آپ اس کو نہیں، مرفوع ضروری نہیں ہے، یعنی وہ آئے گا بدل کے طور پہ. مثلا طلاب ہے نا، طلاب کا اعراب کیا ہے؟ ما نجح الطلاب الا طالبن بھی کہو گے آپ، کلیئر ہے؟ آیا سمجھ میں؟ تو گویا یہاں بدل کے طور پہ یہ مرفوع آئے گا. آپ طالباً بھی کہہ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. آپ موٹے طور پہ یوں بھی رکھ سکتے ہو کہ جب میرا مستثنی تمام ہو، چاہے مثبت ہو یا منفی، دونوں صورتوں میں مستثنی منہ منصوب آئے گا. لیکن منفی میں جواز ہے کہ آپ اس کو مرفوع بھی لاؤ گے. اور تیسرا اسلوب ہے ناقص. تیسرا ہے ناقصاً منفی ہے، ناقصاً منفی ہے، ناقص ہو اور منفی ہو. مثلا آپ کہو گے ما نجح ما نجح الا طالب. کیا کہا آپ نے؟ یہاں آپ کا استثناء تام نہیں ہے، منفی ہے، تام نہیں ہے، تو اس میں آپ حسب موقع اعراب دیں گے. پورا آپ نحو میں پڑھیں گے، حسب موقع آپ اعراب دیں گے. مثلا یہاں آپ کا موقع کیا ہے؟ ما نجح کامیاب نہیں ہوا، الا طالب صرف ایک طالب علم. نجح کا کام کس نے کیا؟ تو مرفوع آئے گا. یا آپ کہو گے، مثلا ہم یوں کہیں گے ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، الا، آپ کیا کہیں گے؟ طالباً. رأیت میں نے دیکھا، رأیت کا مفعول بن کر آیا تو حسب موقع. یعنی جب آپ کا اسلوب الاستثناء کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا اور منفی ہوگا، اس میں حسب موقع اعراب آئے گا. اگر آپ کا مستثنی منہ جو ہے وہ فاعل واقع ہوا تو مرفوع ہوگا، مفعول ہو گیا تو منصوب ہوگا، ہاں، یا کسی اور وجہ سے وہ مرفوع منصوب ہو گیا تو منصوب ہو جائے گا. گویا 3 اسلوب ہیں. کیا؟ پہلے یہ بتائیے کہ ہمارا استثناء جو ہوتا ہے، اسلوب الاستثناء، یہ کتنے حروف سے ہوتا ہے؟ 6 حروف سے. کیا کیا؟ اللہ سے. اب میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، میں یہ گرامر کی چیز وہ چھیڑتا ہوں اس لیے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر کیوریاسٹی پیدا ہو کہ ہم یہ سیکھیں گے ادھر، اور نحو کی کلاس کو آپ گہرائی اور گہرائی سے لے لیں. سمجھ میں آیا؟ آپ نے دوسری جلد پڑھ لی، وہاں پڑھا یہ پڑھا؟ ہاں، وہاں 3 ہی ہیں لیکن اصل میں 6 ہیں. یہ بہت کم استعمال ہیں، حاشا قضا ادا بہت کم استعمال ہیں، اوپر 3 استعمال میں زیادہ ہے، الا، سوا اور غیر. ٹھیک ہے؟ تو ان کا حکم الگ ہے. یہ والے ان کا مستثنی منہ مجرور ہی ہوتا ہے، یہ ادھر ہی پڑھیں گے. لیکن جب الا سے ہم استثناء کریں تو یہ الا 3 طرح سے ہوتا ہے. کبھی ہوتا ہے استثناء مثبت تام، اس میں ہر حالت میں آپ مستثنی منہ کو منصوب لائیں گے. مستثنیٰ ادھر دیکھیے، نجح طلاب، طلاب ادھر بھی ہے، طالب ادھر بھی ہے تو تام ہے. ادھر بھی طلاب ہے، ادھر بھی طلاب ہے، تام ہے. یہ بھی ادھر ناقص ہے کیونکہ ما نجح کے بعد طلاب نہیں ہے تو یہ ناقص ہے، اس میں حسب موقع آئے گا. تو آپ نے کتنی طرح سے مستثنیٰ تام، ہاں، اور دوسرا مستثنیٰ منفی، مستثنیٰ تام منفی، اور یہ ناقص منفی ہے، ناقص اور منفی. تو آپ کا اعراب جو ہے کس کا؟ مستثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ کتنی طرح سے آتا ہے؟ 3 طرح سے آتا ہے. ایک
ضروری اور لازمی طور پہ مرفوع یہ منصوب ہوگا. وہ کب ہوگا؟ جب آپ کا استثناء تام ہو اور منفی ہو. دوسرا تام اور منفی ہی ہو. پہلا تو تام اور منفی ہے لیکن تام اور مثبت ہے. دوسرا بھی تام ہی ہو لیکن ہو منفی. پہلا تام ہو مثبت ہو, دوسرا تام ہی ہو لیکن منفی ہو. تو اس میں جواز ہے کیا کہ آپ اس کو مستثنی منہ کو منصوب لاؤ یا مرفوع. اور تیسرا ناقص ہو, منفی ہو اور ناقص ہو. منفی ہو اور اس میں حسب موقع اعراب آئے گا. اگر آپ کا مستثنی منہ فاعل واقع ہوا یا مرفوع واقع ہوا تو مرفوع ہوگا, منصوب واقع ہوا تو منصوب واقع ہوگا. جیسے دو مثالوں میں نے آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہاں غور کیجئے کہ آپ کا یہاں مستثنی منہ جو فاسقین ہے یہ مستثنی تام ہے یا منفی ہے. ترجم چھکرن توے گس صحیح. ہاں ناقص ہے, منفی ہے. تو اب حسب موقع اعراب آئے گا. کیا اعراب آئے گا؟ وما یضل. یضل میں نے گمراہ کرتا ہے. گویا آگے مفعول چاہیے. کون گمراہ کرتا ہے؟ اللہ. وہ مثال یعنی اللہ جو ہے گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعہ سے. بھی میں نے اس مثال کے ذریعے سے. کون گمراہ کرتا ہے؟ اللہ. کس کو کرتا ہے؟ فاسقین کو. تو اب فاسقین مفعول واقع ہوا نا, تو مستثنی منہ کیا ہے؟ نہیں, مستثنی منہ کیا ہے؟ واقع کیا ہوا؟ مفعول بھی. تو مفعولیت کی بنیاد پر یہ منصوب ہو گیا. گویا فاسقین کا ورڈ آپ کو کیا مفعول بھی ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ مفعول بھی ہے. تو آپ کہیں گے یذل کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع. فعل مضارع مرفوع بالضمہ. ٹھیک ہے. اور فاسقین کیا ہے؟ وہ فاعل کیا ہے اس میں؟ ضمیر مستتر. اور وہ کیا ہے؟ ہوا. کس کی طرف جاتی ہے؟ اللہ کی طرف. اب یہاں فاسقین آپ کا کیا ہے؟ مفعول بھی. مفعول بھی منصوب. گویا یہ فاسقون سے فاسقین کیوں ہو گیا؟ مفعول کیا. حسب موقع ہے یہاں. اب قرآن پاک میں آپ تینوں اسلوب دیکھیں گے اور تینوں جگہ پہ. پہلے میں اور آخری میں ایک ہی حکم ہے. اور جب مستثنی آپ کا تام ہو اور منفی ہو تو اس میں جواز ہے, آپ اس کو منصوب ہو. جیسے آپ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ کے بعد آگے کیا پڑھتے ہو؟ الا اللہ. اپنے مرفوع پڑھا اس کو, کیونکہ آپ کا کیا ہے؟ مستثنی لا الہ الا اللہ میں اللہ جو ہے یہ مستثنی منہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اصل میں تھا صرف اللہ ہے, تو اللہ یہاں خبر کے طور پہ آیا ہے اس لیے مرفوع. ٹھیک ہے. اب ترجمہ کیجیے, لفظوں کی رعایت کر کے ہم ترجمہ کریں گے. ہاں فاسق کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ نافرمان کہیں گے. جیسے قرآن پاک میں آیا ہے ابلیس کے لیے آیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ. اس نے اپنے رب کے حکم کی عدولی کی, حکم عدولی کی. تو کیا ہے؟ وما یضل بہ. تو وہ اس سے گمراہ نہیں کرتا, یعنی اس مثال سے, مگر صرف کن کو کرتا ہے؟ نافرمانوں کو. اس مثال کے ذریعے سے اللہ پاک صرف نافرمانوں کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے. ما یضل بہ نافرمانوں. دل آسے اخ مانا آسن ہو مگر یور آسن عمل کرن کی, تو ان کی گمراہی لازمی ہے. گویا فاسق کا احتمال یہ ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنے وہ گمراہی میں گر جائے گا, کیونکہ وہ اس پر عمل کرتا ہے کہ جو اس کا عقیدہ نہیں ہے. اس کا عقیدہ ہے کہ خدا کا ماننا چاہیے لیکن مانتا نہیں ہے. حساب سے اس سے تار تیرے میں ہے نا.